السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا میری ویڈیوز کو نہیں بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نفسیاتی امراض کا سبب۔ اپنی ذات میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور شرمیلے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نفسیاتی امراض کا سبب تلاش کریں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایسی تمام باتوں جو تکلیف دہ ہوں یاد نہیں رکھتا، بلکہ جان بوجھ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تکلیف دہ یادوں کو بھلا دیا جائے۔ اس دبانے یا بھول جانے کے عمل کو ریپریشن کہتے ہیں۔ ہم ناخوشگوار یادوں کو دبا دیتے ہیں، انہیں اپنے شعور سے نکال کر تخت الشعور کے تہہ خانے میں دفن کر دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذہن میں صرف وہ خیالات رہیں جو خوشگوار ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو اس تکلیف دہ واقعے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، جس کی یاد ہم نے اپنے تخت شعور میں دفن کر دی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی ہمارا تخت شعور کروٹ لیتا ہے اور تکلیف دہ احساس ابھرنے لگتا ہے جسے ہم نے دوبارہ رکھا تھا۔ ایسی صورت میں اصل واقعہ یاد نہیں آتا، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہم نے جو بھلا دیا تھا یا جو ان کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوئی تھی، صرف اس کا احساس ابھرتا ہے اور ہمیں خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے اسکول کے ایک ننھے طالب علم ہے، آپ کا استاد آپ سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر بلند آواز میں سبق سناؤ۔ آپ کا استاد چڑچڑا اور ظالم ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظالم اور چڑچڑے استاد کو فرفر سبق سنا کر اس سے خوش رکھیں۔ فرفر سبق سنانے کی خواہش پر آپ پر اتنا شدید غلبہ حاصل کر لیتی ہے کہ آپ ایک طرح سے کاہجان اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور آپ نروس ہو جاتے ہیں، آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ ہکلانے لگتے ہیں، سبق پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ استاد آپ کو ڈانٹتا ہے، آپ کو نالائق اور کم ذہن قرار دیتا ہے، آپ کے ساتھی ہنستے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا استاد آپ کو امتحان میں فیل کر دے گا، چونکہ آپ کی ساری کائنات گھر اور اسکول پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے اور آپ اس دنیا کی سب سے حقیر مخلوق ہیں۔ آپ کن ذہن ہیں اور نالائق ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ اگرچہ یہ معمولی واقعہ ہے، لیکن ایک ننھے اور معصوم ذہن کے لیے اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو یہ واقعہ بہت بڑا اور اہم محسوس ہوتا ہے۔ آپ کمسن ہیں، اس لیے واقعے کی حقیقت کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ذہن اس تلخ داستان کو بھولنا چاہتا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے شعور سے تخت الشعور میں منتقل ہو جاتا ہے اور بظاہر آپ اس واقعہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے تخت شعور میں اس کی یادیں محفوظ رہتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک روز اچانک آپ کو اپنا استاد دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ میں اس شخص سے کیوں خوب زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ اب آپ جوان ہو چکے ہیں، آپ کا پرانا استاد آپ کے لیے ایک عام شخص ہے۔ وہ آپ کو نہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن استاد کا وہ سلوک جو اس نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا تھا یقیناً آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس سلوک کی وجہ سے آپ کی یاد کے تخت الشعور میں محفوظ ہے کہ اگرچہ آپ کو اصل واقعہ بالکل یاد نہیں، یاد رکھیے کہ آپ کا تخت شعور دلائل کو نہیں سمجھتا،
تخت شعور کی کارروائی عقل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی. آپ کے تخت شعور میں آپ کا پرانا استاد ایک علامت کی شکل میں موجود ہے. یہ علامت ایک طرح کا خوف ہے، یعنی لوگوں کے سامنے مذاکرہ خیز اور حقیر نظر آنے کا خوف. ویڈیو 5 منٹ سے اوپر ہو گیا، لہذا بائے بائے. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.